امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا جس میں B-2 بمبرز یوز کیے گئے جنہوں نے انڈین ایئر اسپیسز کا استعمال کیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہمارا دشمن صرف خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ کیا پاکستان بھی خطرے میں ہے؟ کیا پاکستان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رقیہ بگ۔ ناظرین، امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا اور ایران کے اندر اہم تنصیبات، بیسز اور میزائل سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ایران کے اندر، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہمارا دشمن صرف خوش فہمی میں مبتلا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ مارچ سے ہی ہم اس کی تیاری میں لگ چکے تھے، ہمیں پتا تھا کہ ہمارا دشمن چالیں چل رہا ہے اور ہم نے اپنی جتنی بھی ایٹمی طاقت تھی اور اپنی یورینیم تھا اس کو وہاں سے شفٹ کر چکے تھے۔ اور ایران پر حملے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے دشمن ملک انڈیا کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان نے اپنی ایئر اسپیسز یوز کرنے دیے ہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے، جبکہ یہ جھوٹ کے پلندے کے سوا اور کچھ نہیں۔ جب اسرائیل نے پہلے ایران پر حملہ کیا تھا تب بھی انڈین رو نے موساد کے ساتھ مل کر مخبری کی تھی اور یہ حملہ کروانے میں انہوں نے مدد کی تھی اسرائیل کی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ گوام سے انڈمان سی، اس کے بعد سینٹرل انڈیا، اس کے بعد عربین سی اور اس کے بعد ایران پر یہ حملہ ہوا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے اپنی کوئی بھی ایئر اسپیسز استعمال نہیں کرنے دی، بلکہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ سٹیٹمنٹ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیل کے خلاف ہے، اور دوسری طرف اسرائیل نے جو حملہ کیا اس کو ہمیشہ سے پاکستان غلط کہتا آ رہا تھا اور ابھی بھی غلط کہہ رہا ہے، اور امریکہ نے جو ایران پر حملہ کیا ہے پاکستان اس کو بھی غلط کہتا ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ان کے لیے اچانک نہیں تھا بلکہ متوقع تھا، وہ تیار تھے، تیار ہیں اور تیار رہیں گے، اور دشمن کو ایسا جواب دیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی تلواریں پہلے ہی تیز کر رکھی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو میام سے نکالا جائے۔ یہ انقلاب کی زمین ہے، یہاں ہر ضرب حساب کے ساتھ اور ہر وار ایمان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ جنگ خود لڑ رہا ہے یا اسرائیل کے کہنے پر، یا اسرائیل امریکہ کی پروکسی وار لڑ رہا ہے؟ یہ جو بم گرا ہے یہ ایران کی سرزمین پر نہیں گرا، یہ بم گرا ہے مشرق وسطیٰ کے خود مختاری پر، مسلم دنیا کے اتحاد پر اور عالمی امن پر۔ یہ پیغام ہے ان ممالک کو، یہ پیغام ہے پوری دنیا کو کہ جو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوگا وہ سپر پاور کے نشانے پر ہوگا۔ جب یوکرین پر حملہ ہوا تو پوری دنیا چیخ اٹھی تھی، ہر نیوز پر یہ خبر چل رہی تھی، عالمی میڈیا اس پروپیگنڈے کو لے کر چل رہا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک مسلم ملک پر حملہ ہوا تو پوری عالمی میڈیا خاموش ہے، اقوام متحدہ خاموش ہے۔ آخر کیوں؟ جب اسرائیل نے پہلے حملہ کیا ایران پر تو بڑا چوڑا ہو رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی ایران نے جوابی کارروائی کی تو چھپ کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ جنہوں نے پوری دنیا میں جنگیں چھیڑی، لاکھوں انسان مارے، اب وہ ایران کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ عراق، لیبیا، شام، افغانستان، سب کو مارنے والے اب امن کے سفیر بننے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ایران کے پاس ہتھیار ضرور ہیں لیکن اس کی اصل طاقت شہادت کا جذبہ، مظلوموں کی آواز اور آزادی کی ضد ہے۔ ایران نے دنیا کو دکھایا، پابندیاں ہوں، دشمن ہو یا تنہائی ہو، تب بھی سچ پر ڈٹا رہا جا سکتا ہے۔ اور مسلمان ویسے بھی لڑنے سے ڈرتا نہیں ہے، وہ شہادت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اگر وہ شہادت نوش کر بھی گیا جنگ کے دوران تو اسے ایک اعلیٰ رتبہ ملے گا، کیونکہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اسرائیل کی ہمیشہ سے ہی ایران کے ساتھ دشمنی رہی ہے، چاہے وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہو یا فلسطینی تنظیموں کے ساتھ تعلقات۔ اسرائیل ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ وہ ایران کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ اب لگتا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایک نیا محاذ کھولنے پر مجبور کیا ہے۔ پوری دنیا میں اگر ہم اس ٹائم دیکھیں تو ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اسرائیل اور امریکہ مل کر کن کن ممالک پر حملہ کریں گے؟ کیا پاکستان بھی خطرے میں ہے؟ کیا پاکستان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے؟ کیا بنگلہ دیش پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اور دوسرے مسلم ممالک کو بھی ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے؟ جیت تو انشاءاللہ اسلام کی ہی ہوگی۔ جیسا کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تو ایران نے کس طرح سے جواب دیا۔ پوری دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایران اس طرح سے جواب دے گا، بلکہ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ شاید ایران اب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ یا تو جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا اگر جواب بھی دے گا تو بہت دیر سے دے گا۔ لیکن جس طرح سے ایران نے جواب دیا دنیا تکتی ہی رہ گئی۔
اس وقت ہم جنگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ یہ وقت صرف باتوں کا نہیں بلکہ بیداری، شعور اور اتحاد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اور عالم اسلام کو اس جنگ سے بچائے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رقیہ بخت کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔